اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ سورۃ الانشراح اس سورہ کا نام ہے۔ علم نشرح کا سورہ عام طور سے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور اپنے انعامات کا اعادہ کرتے ہوئے ان کو گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی ہے اور آپ کو ایک حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے کے سورہ میں سورۃ الضحیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اسی کا قریب جواب اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا انعام کیا ہے۔ نبوت آپ کو عطا ہوئی، یہ اللہ کا بڑا انعام۔ خاتم النبی آپ کو بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے پر وہاں پر آپ کا والہانہ استقبال ہوا، یہ آپ پر اللہ کا احسان۔ اور مدینہ کی زندگی کے اندر آپ کو مسلسل فتوحات عطا فرمائی، مسلسل کامیابیاں عطا فرمائی، یہ اللہ کا آپ پر احسان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختصر سی مدت میں 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ جب آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، تو اس وقت صرف آپ کے ساتھ میں آپ کی شریک حیات بی بی خدیجہ آپ کے ساتھ میں تھی، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے 1 لاکھ صحابہ اکرام موجود ہیں، اور 1 لاکھ صحابہ اکرام کی ایک فوج کو، ایک جماعت کو آپ نے دنیا کی ہدایت کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا۔ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ قرآن کریم کا نزول اور اس کی تنزیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6666 آیتیں 23 سال کی مدت میں نجمن فرجمن، جستہ بجستہ، وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور ہر موقع پر آپ کی رہنمائی فرمائی، ہر موقع پر آپ کی تربیت فرمائی، ہر موقع پر آپ کی تعلیم فرمائی، ہر موقع پر آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے دنیا کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور کفار اور مشرکین کے سامنے آپ کو سرخرو کر دیا اور بلند و بالا کر دیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے وہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے منہ کی دکھائی اور ان کو ناکام کر دیا، جنہوں نے آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہا، آپ کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہا، اور آپ کی نسل کو ختم کرنا چاہا، اور آپ کے نام کو، آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو ختم کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ناکامی کا منہ دکھایا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر آپ کی مدد فرمائی، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا پھر خلوت کا میدان ہو، چاہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہو یا پھر آپ کے دوسرے سماجی کام ہو۔ ان تمام کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح سے مدد فرمائی اور آپ کو ہر طرح سے اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اور اس کے باوجود آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی، آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بار ڈالا تھا، وہ نبوت کا بار تھا، لوگوں کی ہدایت کا بار تھا، لوگوں تک اپنی دعوت کو پہنچانے کا بار تھا، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فریضہ دیا تھا۔ اور آپ کو جو کام دیا تھا وہ کام اتنا بڑا تھا کہ آپ سے تنہا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی، اور اس کی بدولت آپ کا یہ کام آسان ہو گیا۔ آپ ہمیشہ یہ سوچا کرتے کہ میرا یہ کام ہے، اور لوگ کیوں مسلمان نہیں ہوتے، لوگ کیوں ایک کلمے کی طرف نہیں آتے، لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے، لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف کیوں نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرنے کے بجائے یہ بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہیں، یہ غیر اللہ کے آگے کیوں جھکتے ہیں۔ ایک کڑھن آپ کے دل میں رہتی، ایک سوچ آپ کے دل میں رہتی، ایک وسوسہ آپ کے دل میں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کڑھن کو بھی دور فرما دیا اور آپ کی اس سوچ کو بھی ختم فرما دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے آپ کرتے مت رہا کیجیے، آپ تکلیف مت اٹھائیے، بلکہ یہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیے۔ ہم نے ان کے لیے ایک ٹھکانہ رکھا ہے
اور وہ جہنم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار تھا اور آپ کو دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے اوپر ایک بوجھ پڑا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام لکھتے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا، جب یہ آیت نازل ہوتی اور آپ تشریف فرما ہوتے، سردی کا موسم ہوتا اور لوگ ٹھٹر رہے ہوتے، لیکن آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوتی، وحی نازل ہونے کے بعد جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی تو آپ کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، آپ کا سارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے، اور یہ پہاڑ جیسا علم اور یہ پہاڑ جیسا چٹان جیسا سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس نے اس بوجھ کو سنبھالا، جس نے اس بوجھ کو اٹھایا، اور آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے وحی کے کلام کی اس کے وزن کو آپ نے سنبھالا تھا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وحی سے فارغ ہوتے، جب وحی آنی بند ہوتی تو پھر آپ کے پیشانی پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں ہوا کرتی تھی۔ یہ سردی کے موسم کا حال ہے، اور آپ اگر اونٹ پر بیٹھے رہتے اور اس وقت وحی نازل ہوتی تو اونٹ جو کھڑا ہوتا وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، یعنی وحی کے بوجھ سے، وحی کے وزن سے وہ سنبھال نہ سکتا تھا اور اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ لیکن میرا سرکار، میرے حبیب نے اس وحی کے بوجھ کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ پر کبھی کبھی وحی نازل فرماتے اور آپ اگر اونٹنی پر جو اونٹنی بیٹھے ہوئے ہوتی تھی، اگر اس کے اوپر آپ کو وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی لیٹ جایا کرتی تھی اور اس کی ہڈیوں سے کھٹ کھٹ کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ وحی کا بوجھ تھا جو اونٹنی سنبھال نہیں سکتی تھی، لیکن میرے حبیب سرکار دو عالم نے اس بوجھ کو سنبھالا تھا۔ یعنی آپ کے اوپر جو بار تھا، نبوت کا بار، اتنا بڑا بار تھا کہ آپ سے تنہا بس میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کام کو آسان فرما دیا، آپ کے اس بوجھ کو ہٹا دیا، آپ کے اس وزن کو گھٹا دیا، اور آپ کی محنت، آپ کی مدد فرمائی اور آپ کی نصرت فرمائی، اور آپ نے جہد و مسلسل سے جو دین کو پھیلایا، جو دعوت کو پھیلایا، اور جو صبر کا آپ نے، صبر و استقامت کا آپ نے مظاہرہ کیا، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اور اس سورے میں نازل کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ شروع میں یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ دین کا کام کیسے مکمل ہوگا، دین کیسے پہنچایا جائے گا، دعوت کیسے پہنچائی جائے گی، لوگ انکار پر انکار کر رہے ہیں، لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، میرے گھر والوں کے دشمن ہو گئے ہیں، تو پھر دعوت کیسے پہنچائی جائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا شرح صدر فرمایا، آپ کے سینے کو کھول دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کام کو آسان فرما دیا۔ وہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے اس بوجھ کو ہٹا دیا جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، اور وہ بوجھ نبوت کا بوجھ تھا، وہ بوجھ جو حقیقت میں دعوت کا بوجھ تھا اور اسلام کو پہنچانے کا بوجھ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف سہنی پڑ رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ ہم نے کیسے آپ کے اس بوجھ کو ہٹا دیا جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کر دیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے نہیں بلند کر دیا۔ کفار نے کیا کیا نہیں چاہا کہ آپ کی تمام وجود کو ختم کر دیا جائے، آپ کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، آپ کے نام کو ختم کر دیا جائے، آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ورفعنا لك ذکرک، ہم نے بہت زیادہ آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ آپ کا ذکر نمازوں کے اندر، آپ کا ذکر اذانوں کے اندر، آپ کا ذکر درود کے اندر، آپ کا ذکر مسجد کے اندر، آپ کا ذکر باہر، آپ کا ذکر ہر جگہ پر، ہر طور پر کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں ہر وقت ہمادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شامل کر دیا ہے، ان کے ذکر کو شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے بلند کیا اور ایسے اس طرح سے ان کے نام کو رفع کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو مختلف مقامات پر جہاں جہاں پر مسلمان پھیلے ہیں، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر منٹ پر، ہر سیکنڈ پر اذان ہوتی جاتی ہے، یعنی ایک اذان ختم ہوتی ہے تو دوسرے علاقے پر ان کی اذان شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان کہیں پر ختم ہوتی ہے
ہے تو کہیں پر ظہر کی اذان ہوتی ہے اور ظہر کی اذان ختم ہوتی ہے تو کہیں پر عصر کی اذان ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر ہر لمحہ 24 گھنٹے کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے اور جس کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. حشر کا میدان ہوگا, آدم علیہ السلام بھی ہوں گے, نوح علیہ السلام بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے, عیسیٰ بھی ہوں گے, ان کی ساری قومیں بھی ہوں گی, ساری ملتیں بھی ہوں گی, ساری امتیں بھی ہوں گی, لیکن ہر ایک کی زبان پر صرف ایک لفظ ہوگا, وہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ. ان کے حوض پر پہنچنے کی ہر ایک کو تمنا ہوگی, امتوں کو چھوڑیے نبیوں کو تمنا ہوگی کہ کسی طرح سے وہ رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس پہنچ جائے اور یہ جام نوش فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ورفعنا کا ذکر بلند کیا, زمینوں میں بلند کیا, آسمانوں میں بلند کیا, اس کائنات میں بلند کیا اور آسمانوں کی دنیا میں بلند کیا, اس دنیا کے اندر بلند کیا اور آخرت میں بلند کیا, قیامت میں بلند کیا اور جنت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا ہے. ورفعنا کا ذکر فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز جب کوئی چیز آتی ہے, جب کوئی تنگی آتی ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد آسانی کا آنا لازمی ہے. آپ کے شروع دن 13 سال جو مکے کے تھے یہ تنگی کے دن تھے, لیکن مدینے کے 10 سال آپ کے لیے فراغت کے دن ہے اور وہاں پر آپ کو ہر طرح کی وسعت دی گئی, آپ کی ہر مصیبت دور ہو گئی, آپ کی ہر تنگی دور ہو گئی. ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اب جب آپ اپنی دعوت ختم کر لیں, جب آپ اپنا کام ختم کر لیں, جب آپ اپنا مشن ختم کر لیں, جب آپ کو ذمہ داری جو دی گئی ہے اس کو پوری کر لیں, جب یہ فریضہ آپ کا ادا ہو جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیجئے, کیونکہ آپ کا کام ختم ہو گیا. کام ختم ہونے کے بعد آپ کو دنیا میں رہنا نہیں ہے بلکہ آپ کو ہمارے پاس ہماری جوار میں رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جب کام آپ کا مکمل ہو جائے اور آپ کا فریضہ مکمل ہو جائے تو ہماری طرف رجوع ہو جائیے, اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ایک لطیف پیرائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ذکر کیا ہے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.